وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ اکبر۔ حضرت علامہ اقبال اپنے آقا کی تعریف کرتے ہوئے کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا یعنی آسمان ایک خیمہ لگے ہوئے ہیں، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے۔ اللہ اکبر۔ اسی کو فرمایا تھا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ اور یہاں فرماتے ہیں خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ مل کے اللہ اکبر۔ کیسے کیسے خوبصورت اور نادر و نایاب اور فکر انگیز لمحے ہیں جو حضرت اقبال نے اپنے کلام میں جمع فرمائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نہایت واجب الاحترام معزز حاضرین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم مسلسل ایک واقعے کی صورت میں اپنے آقا کی ایک شان آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور وہ شان کیا تھی کہ میرے آقا اس کائنات میں اس شان سے جلوہ گر ہوئے کہ 30 پاروں کا قرآن لے کر اس شان سے تشریف لائے ہیں، اس کتاب کے معلم بن کر، ساری کائنات کے معلم بن کر اللہ کا حبیب اس شان سے دنیا میں آیا ہے کہ یہ کتاب پڑھا کر دلوں کو پاک نہیں کرتے، بلکہ میری سرکار پاک پہلے کرتے ہیں، قرآن بعد میں پڑھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بآواز بلند ایک بار کہیے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ ذرا مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ اپنے آقا کا ذکر سنو۔ سردی اتنی نہیں ہے کہ آپ تو بالکل ہی مرجھائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے آقا کی شان ہے کہ وہ قرآن پڑھا کر پاک نہیں کرتے، بلکہ مل کے بولو قرآن بعد میں پڑھاتے ہیں، پاک پہلے۔ اس واقعے کو ثابت کرنے کے لیے میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا کہ جب
قافلے میں سے پانی ختم ہو گیا اور میرے آقا نے کہا کہ اس پہاڑ کے دوسری طرف ایک حبشی غلام جا رہا ہے، اسے لے کے آ جاؤ۔ گئے، لے آئے۔ آپ نے یہ سارا واقعہ سن لیا ہے نا۔ پچھلے جمعے اب یہاں پہنچے تھے کہ میرے آقا نے اس کے ایک مشکیزے سے سب کے مشکیزوں کو بھر دیا، اور بھرنے کے بعد پھر اپنے دست مبارک سے، اپنی انگلیوں سے پانی کے 5 چشمے اس شان سے جاری کیے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں اوپر سے ہو کے دیکھ رہا تھا، جب آقا نے اپنا دست اقدس اس حبشی غلام کے مشکیزے میں رکھا تو حضور کی 5 انگلیوں سے پانی کے 5 چشمے جاری ہو چکے تھے۔ اور پھر اس کے مشکیزے کا منہ باندھ کر اس کے مشکیزے کو سواری پہ رکھا، اور میرے آقا نے ایک جملہ فرمایا تھا، کیا؟ سل، اے حبشی غلام، مانگ کیا مانگتا ہے؟ مطلق ایک ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز دینے کے لیے کہنا، لیکن شرائط کے ساتھ کہ یہ چیز مانگ لے، اتنی مانگ لے، حکومت مانگ لے، دولت مانگ لے، شہرت مانگ لے، اولاد مانگ لے، جائیداد مانگ لے، کوئی ایک چیز جو تو چاہے مانگ، شرط کے ساتھ مقید کرنا۔ ایک ہوتا ہے مطلق سل کہہ کے، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی قید کے، جو تیرا جی چاہتا ہے مانگ اور جتنی چاہتا ہے مانگ۔ سارے نہیں بولتے ہو، میرے لیے نہیں، اپنے آقا کے لیے کہو نا پیچھے والوں۔ باؤ جی کے بیٹے آپ بھی بیٹے مل کے کہو سبحان۔ ہمارے آقا، اپنے آقا کی شان سنو۔ میرے آقا نے کہا جو چاہے مانگ اور جتنا۔ اور پھر آپ کو میں نے پچھلے جمعے بتلایا تھا کہ اس نے کیا مانگا۔ اس نے جو حضور کے چہرے کو دیکھ کر جو پہلے ہی حیران و پریشان کھڑا تھا، اس نے کہا پھر اپنے جیسا خوبصورت بنا دیجیے۔ مانگنے والا وہی چیز مانگے گا جو اس کے پاس نہ ہو۔ اور پھر میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ حضور نے اپنا دست مبارک اس کے چہرے پہ رکھا اور پھیر دیا۔ اگر توجہ حاضر ہو تو جملہ عرض کروں، 5 منٹ پہلے جس ہاتھ سے، جس دست مبارک سے، جن انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری تھے، اب اسی دست مبارک سے حسن نکل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس نے پانی کے پیالے میں اپنی صورت دیکھی، اور جب دیکھا کہ میرا کام بن گیا ہے، آمینہ کے لال نے مجھے 14ویں کے چاند کی طرح چمکا دیا ہے، تو قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے جیسے میرے ظاہر کو پاک کر دیا، جیسے میرے ظاہر کو چمکا دیا ہے، اب میرے باطن کو بھی چمکا دیا جائے۔ اللہ، عبداللہ اٹھو وہاں سے اور یہاں میرے سامنے آ کے بیٹھو۔ وہاں آپ چھپ گئے ہو کہ بولنا نہ پڑے، یہاں سامنے آؤ اور محبت کے ساتھ ایک آواز کے ساتھ فقرہ سنو۔ میری سرکار نے، اس نے کہا میرے ظاہر کو جیسے پاک کر دیا، چمکا دیا، میرے باطن کو بھی پاک کر دیا جائے۔ میرے آقا نے فرمایا پڑھ کلمہ لا الہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جملہ کہنا چاہتا تھا اپنے خاموش دوستوں کو، میری سرکار نے اسے پاک کرنا ہے تو خالی لا الہ الا اللہ نے پاک نہیں کیا، خالی لا الہ الا اللہ کسی کو پاک نہیں کرتا۔ لا الہ الا اللہ بھی پاک تبھی کرتا ہے جب ساتھ محمد الرسول اللہ کا نعرہ لگتا ہے۔ آقا نے سب کہو نا زندہ باد، سارے کہو، ہاتھ اٹھا کے کہو عظمت و شان مصطفیٰ۔ میرے آقا نے اب وہ ظاہر بھی چمک گیا،
ظاہر بھی پاک کر دیا، باطن بھی پاک کر دیا، دونوں کام ہو گئے۔ اب جس مقصد کے لیے جو عنوان چل رہا ہے وہ فکرہ سنو، پاک کر دیا ہے ظاہر بھی باطن بھی، ابھی قرآن نہیں پڑھایا۔ یہ ہے شان میرے آقا، ابھی قرآن پڑھانا ہے۔ اور اسے کہا جاؤ اٹھا اپنا سامان اور چل اپنے آقا کے پاس۔ وہ تو بیٹھ گیا، وہ کہتا ہے میں تو نہیں جاتا، میں اب کیوں جاؤں، پہلے تو میں اعرابی تھا، اب میں صحابی ہوں، میں مومن ہوں، میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں آپ کی غلامی میں آ گیا، اب میں یہودی کے پاس کیوں جاؤں؟ میرے آقا نے کہا نہیں، ہم اس طرح کسی کو اپنے پاس نہیں رکھا کرتے، تو اپنا سامان اٹھا اور چل اپنے آقا کے پاس۔ عین ممکن ہے کسی صحابی نے سفارش بھی کر دی ہو کہ رہنے دیجئے، لیکن نہیں، میرے آقا نے فرمایا ہم اس طرح کسی کو اپنے پاس نہیں رکھا کرتے، آپ سامان اٹھاؤ اور چلو اپنے آقا کے پاس۔ وہ بات دل نخواستہ نہ چاہتے ہوئے اٹھا، سامان اٹھایا، اونٹنی پہ رکھا اور اپنے پہلے والے آقا کے پاس گھر کی طرف چل پڑا۔ یہ میں ابھی آپ کو بعد میں بتلاؤں گا کہ وہ چاہتا تھا میں نہ جاؤں، لیکن حضور فرما رہے تھے چلو۔ میں بھی عرض کرتا ہوں تو یہی وجہ تھی، وہ جا پہنچا اپنے یہودی آقا کے دروازے پر، اور جا کے جب دق الباب کیا، دروازہ جو کھٹکھٹایا، یہودی نے دروازہ کھولا اور سامنے کھڑے ہوئے آدمی کو دیکھا تو یہودی حیران ہو کے کہتا ہے، بلکہ پریشان ہو کے کہتا ہے، ارے یہ سواری میری، سامان میرا، مشکیزیں میرے، تم کون ہو؟ آپ نے بھی غور نہیں فرمایا اس بات، ابھی آپ پہنچے نہیں اس منزل پر۔ جب یہودی نے اس اعرابی کو دیکھا نا، وہ تو گیا تھا تو کالے رنگ کا تھا، وہ یہودی حیران ہو کے کہتا ہے سامان میرا، مشکیزیں میرے، اونٹنی میری، ارے تم کون ہو؟ اب اس نے بول کے کہا جناب میں بھی وہی ہوں۔ اب جو آواز سنی تو سمجھ گیا کہ یہ تو وہی ہے، لیکن وہ حیران ہو کے یہودی کہتا ہے ارے تو وہی ہے، تو یہ تیرا رنگ ڈھنگ کیسے بدل گیا؟ یہ تیرا ناک نقشہ بدل گیا، تیری صورت بدل گئی، تیرا رنگ بدل گیا، تیرا چہرہ بدل گیا، تو کیا تھا اور کیا بن گیا؟ یہ تو کہاں سے ہو گیا؟ یہ تیرا سارا کچھ تبدیل کس نے کر دیا؟ اس اعرابی نے کہا، اس حبشی غلام نے کہا کچھ نہیں ہوا، اتنا ہی فرق پڑا ہے، جب گیا تھا تو تیرا غلام تھا، آیا ہوں تو مصطفیٰ کا غلام بن گیا۔ مل کے اللہ جزاک اللہ، جیتے رہیے۔ آپ نے جس محبت کے ساتھ سنا اور اسی محبت کے ساتھ یہ اگلا جملہ سنو گے تو لطف آئے گا۔ اللہ اپنے آقا کا ذکر سن کے خوش ہو رہے ہو یا نیند آ رہی ہے؟ جب میں گیا تھا تو تیرا غلام تھا، آیا ہوں تو اس محبوب کا غلام بن گیا ہوں۔ اس نے کہا رے میں محمد عربی کا غلام بن گیا ہوں، میں نے تو کلمہ پڑھ لیا، اس نے میرے ظاہر و باطن کو پاک کر دیا ہے۔ سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو، اور مل کے سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ میری سرکار کے نام پر سبحان اللہ کہنا بھی بڑے سعادت کی بات ہے۔ جب اس نے کہا نا میں بھی وہی ہوں، بس تبدیلی اتنی ہی تبدیلی آئی ہے، جب گیا تھا تو تیرا غلام تھا، آیا ہوں تو اللہ کے حبیب کا غلام بن گیا ہوں۔ اس نے کہا اچھا سامان اندر رکھ اور چل میرے ساتھ، مجھے بھی لے کے چل۔ جو اس جملے پر بھی نہیں بولا، بڑا بہادر آدمی ہے، جو اس جملے پر بھی اپنی آقا کے لیے بول نہیں سکا۔ چل مجھے بھی لے کے اسی محبوب کی بارگاہ میں چل۔ اور پھر وہ اعرابی آگے آگے چل پڑا اور یہودی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ لوگ کہتے ہیں رستہ دکھانے کے لیے آگے آگے چل رہا تھا، اور عاشق کہتے ہیں نہیں، جو مصطفیٰ کا غلام بن جاتا ہے وہ دوسروں کا امام بن جاتا۔
مل کے ادرکنی فی سبیل اللہ. اللہ آپ سب کو زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. اللہ اکبر. جیتے رہو. وہ پہلے وہ غلام اعرابی صحابی بن گیا، اب اس کا آقا بھی آ گیا، آقا دو عالم کے قدموں میں حاضر ہو گیا. اب تک میں جو جملہ کہنے لگا ہوں، اگر آپ بولو گے تو سمجھوں گا کہ میری بات ٹھیک آپ تک پہنچی ہے، اور اگر چپ رہے تو میں سمجھوں گا کہ شاید میں بات واضح نہیں کر سکا. اب سمجھے ہو کہ میرے آقا اسے کیوں کہہ رہے تھے چل چل، ہم نہیں رکھا کرتے. وہ کہہ رہا تھا میں یہ بارگاہ چھوڑ کے جا نہیں سکتا، مجھے یہیں رہنے دیجئے، مجھے اپنے قدموں میں رہنے دیجئے. اور میری سرکار فرما رہے تھے نہیں چلو چلو. اب سمجھ آئیے کیوں کہہ رہے تھے. ایک اس کا جواب تو یہی ہے، اگر رکھ لیتے تو آج کا سیرت نگار مستشرق، آج کا مستشرق میرے حضور کی سیرت پہ دھول اڑاتا. وہ کہتا حضور اوروں کے غلاموں کو کلمہ پڑھا کے پاس رکھ لیا کرتے تھے، پہلے اپنی معجزاتی طاقت دکھاتے اور صورت و حیت کو بدل دیتے اور پھر کلمہ پڑھا کے پاس رکھ لیا کرتے تھے. غلام ان کا تھا، انہوں نے قبضہ کر لیا، پاس رکھ لیا. وہ سیرت نگار دھول اڑاتا. میرے آقا نے اپنی سیرت کی حفاظت بھی کی ہے، اور صرف سیرت مصطفیٰ کی حفاظت نہیں ہوئی، اسے بھیج اس لیے رہے تھے کہ یہ جائے گا تو اس کا آقا بھی آئے گا. اللہ اکبر. اللہ. اب میں اپنے ذوق کا جملہ کہنے لگا ہوں، وہ یہ ہے، معلوم ہوا، ثابت یہ ہوا کہ میرے آقا نے کلمہ پڑھا کے اسے پاک کر دیا. ابھی قرآن تو پڑھانا ہے، کلمہ پڑھا کے اسے پاک کر دیا. پھر تیسری بار جملہ سنو، کلمہ پڑھا کے اس کے باطن کو پاک کر دیا، اور چہرے پہ دست مبارک پھیر کے اسے پاک کرنے والا بنا دیا. اللہ اکبر. اللہ اللہ. ہاتھ اٹھا یار، یا غوث اعظم. اللہ 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 اللہ. حیدری یا جس نے اپنے آقا کے نام پہ سبحان اللہ کہا، جس نے ہاتھ اٹھایا، قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ آ جائے. دونوں کو پاک کر دیا. اس کے یہودی آقا جو تھا اسے بھی کلمہ پڑھا دیا، پاک کر دیا. پاک دونوں کو کر دیا ہے. ابھی قرآن نہیں پڑھایا. آپ نے بات بھلا دی ہے، ابھی قرآن دونوں کو نہیں پڑھایا، ابھی قرآن پڑھائیں گے. معلوم یہ ہوا کہ آمینہ کا لال جو معلم بن کر اس کائنات میں آیا ہے، وہ قرآن پڑھا کر پاک نہیں کرتا، بلکہ قرآن بعد میں پڑھاتا ہے، پاک پہلے کر دیتا ہے. اللہ اللہ. یہ تو حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خلیفہ تھے. کرما والا شریف اکاڑا جائیں نا کبھی، پاک پتن شریف حاضری کے لیے، رستے میں ہے کرما والا شریف. حضرت بابا جی سید اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. لوگ کہتے ہیں اہل سنت تو صرف کہانیاں سناتے ہیں. یہ میں نے جو ابھی تک آپ کو سنائی ہے کہانی سنائی ہے یا قرآن سنایا؟ اور باقی رہ گئی بات کہانی کی، چلو کوئی بات نہیں، ہمیں یہ بھی منظور ہے، کہانی ہی صحیح لیکن سناتے تو محبوب کی ہے نا. حضرت سید اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ المعروف کرما والی سرکار، کرما والے شریف، ان کا وہ وزیر بھی ہیں پنجاب اسمبلی کے، ان کے جو پوتے ہیں. اللہ اکبر. ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے، حضرت بابا جی کے خطبات کی کتاب سیرت اور سوانح حیات، میری لائبریری میں وہ کتاب موجود ہے.
اللہ اکبر. میں اب کس کس کی جان کو انسان روئے اور کہاں کہاں میں سر ٹکراؤں. بابا جی نے اپنی زندگی میں جو کتاب چھپوائی وہ میرے پاس میرے کتب خانے میں یہ سامنے ہے، کتاب بھی ہے، اوپر نشان بھی لگا ہوا ہے. لیکن صد افسوس، صد افسوس، صد افسوس کہ جو اب انہوں نے کتاب چھاپی ہے آل اولاد نے یا ان کے کسی مرید نے، رسول اللہ کی آل کے ساتھ اس سے بڑی دشمنی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس واقعے کو کتاب سے نکال ہی دیا ہے. اور میں نے دونوں کتابیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. جس میں یہ واقعہ ہے وہ میرے پاس ہے، کیونکہ میرے پاس ظاہر ہے پرانا کتب خانہ ہے. اب جو کتاب چھپ کے بازار میں آ رہی ہے اس میں سے ناشر نے، تباہ کرانے والوں نے وہ واقعہ نکال ہی دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں شان اہل بیت اطہار نظر آ رہی تھی. اللہ اکبر. میں اب یہاں رکتا نہیں ہوں، ورنہ بہت ساری باتیں میں یہاں کرتا اور آپ کو بتلاتا کہ میرے رسول پاک کی آل کے ساتھ اور حضور کے خاندان کے ساتھ کہاں کہاں اور کیا کیا دشمنی کی گئی ہے. کربلا والا واقعہ تو 60 سال بعد کا ہے، اس سے بہت پہلے حضور کے خاندان کا حال کیا کیا ہے. اور پھر کلمہ پڑھنے والوں نے سب سے بڑا سانحہ تو یہی ہے کہ جمعے کی نماز پڑھ کے کہتے تھے امام کو شہید کریں گے. ذرا پہلے اذان ہو لے، جماعت کرا لے، جمعہ پڑھ لے، پھر امام حسین علیہ السلام کو شہید کریں گے اور نعرے تکبیر کے ساتھ شہید کریں گے. کہاں کہاں سر انسان ٹکرائے جا کے. اللہ اکبر. یہ ظلم کی داستانیں جو کربلا سے شروع ہوئی ہے، بلکہ کربلا سے بھی پہلے میری سرکار کے وصال کے فوراً بعد جس ظلم کا، دہشت گردی کا آغاز کیا کلمہ پڑھنے والوں نے، وہ آج تک ختم نہیں ہوئی. وہ آج بھی ہمیں سیال کوٹ میں وزیر آباد روڈ پر راجکو فیکٹری میں نظر آتی ہے، جب ایک سری لنکن آدمی کو سٹیکر اتارنے پر، جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، اسے مار دیا جاتا ہے اور مارنے کے بعد جلا دیا جاتا ہے. کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ قتل کرنا یہ الگ ظلم ہے. میں سے اگلی بات کہنے لگا ہوں، ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے کسی انسان کو حق نہیں کہ وہ اللہ کے حدود کو اور اللہ کے حق کو اپنے ہاتھ میں لے لے. میں شاید بات واضح نہیں کر سکا، وہ یہ ہے کہ قتل کر دینا الگ چیز ہے اور کسی کو آگ میں جلانا یہ الگ چیز ہے، اور آگ کے ساتھ کسی کو سزا دینا یہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے اور کسی کا حق نہیں ہے. اس پر بالتفصیل بات کی جا سکتی ہے. مولا علی شیر خدا کے زمانے سے لے کر آگ میں جلا کر، چاہے چیونٹیاں، کیڑی جسے آپ کہتے ہو، چاہے چیونٹیاں ہی کیوں نہ ہوں، آگ کے ساتھ انہیں بھی جلانے کا حق نہیں ہے. آگ کے ساتھ کسی کو سزا دینا یہ اللہ کا حق ہے. انہوں نے صرف انسان کے حق کو یا پاکستان کے آئین کو پامال نہیں کیا. جنہوں نے اس سری لنکن آدمی کو جلایا ہے انہوں نے اللہ کے حق کو بھی ضائع کیا ہے، اللہ کے حق کو انہوں نے پامال کیا ہے. اسلام اس دہشت گردی کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. میں تو آپ کو بخاری شریف میں اس سے پہلے بھی کئی بار بتلا چکا ہوں، ایک غیر مسلم جس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا ابھی، اور وہ پورا گروپ حضور کی بارگاہ میں آئے تھے کلمہ پڑھنے کے لیے. یہ بخاری میں نہ ہو تو میں آپ کا مجرم. ادھر حضور باتیں کر رہے تھے، بیٹھ کر گفتگو ہو رہی تھی، اور آپ کو میں نے پہلے بھی سنایا ہے، ایک بندہ اٹھا اور مسجد کے اس کونے پر، مسجد نبوی حضور پاک کے دور میں آقا کی نظروں کے سامنے، وہ بندہ اٹھا اور اس کونے میں جا کر دیوار کی طرف منہ کیا اور پیشاب کرنے لگا. غیر مسلم مسجد نبوی حضور کے سامنے باتیں. ادھر صحابہ کرام بیٹھے، ادھر وہ گروپ بیٹھا ہوا تھا جو اس سے کلمہ، جو حضور سے تبلیغ کے لیے آئے تھے، بات چیت کرنے کے لیے آئے تھے. حدیث شریف میں آتا ہے صحابہ کرام اٹھے جلدی سے، 8-10 بندے اسے منع کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، ٹوکنے کے لیے. تو رسول پاک نے فرمایا اوہ اوہ، کاف ہے کے ساتھ یہ لفظ موجود ہے، کہا جس کو اردو بنے گا اوہ اوہ، ٹھہرو ٹھہرو. صحابہ کرام رک گئے. جب صحابہ کرام رک گئے، وہ چھوٹا پیشاب کرنے بیٹھا تھا،
اتنی دیر میں اس نے چھوٹا پیشاب کیا، اٹھا، تیمم درست کیا اور واپس چلتا ہوا یہاں آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ اور میری سرکار جو پہلے تبلیغ اور قرآن کی سلسلہ جاری تھا تکلم اور گفتگو کا، اسے جاری کرتے، میری سرکار نے اسے کچھ نہیں کہا، بلکہ صحابہ کرام سے کہا، ارے یہ پیشاب کرنے بیٹھ گیا تھا، اگر تم دوران پیشاب اسے روک دیتے اور اس کا پیشاب بند ہو جاتا اور یہ بیمار ہو جاتا، اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ یہ تنبیہ میرے آقا کس کو کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو، کہ اگر تمہارے روک دینے سے اس کا پیشاب بند ہو جاتا اور یہ بیمار ہو جاتا، اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ اور پھر ساتھ ہی میرے آقا نے حضرت بلال سے کہا، ایک بندے کو ساتھ لو، 2 دابڑیاں مٹی کی نکال کر باہر پھینک دو، 2 دابڑے، اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا اوپر پانی بہا دو۔ تو میں ایک دفعہ یہ حدیث شریف پڑھا رہا تھا تو کسی نے پوچھا کہ یہ دونوں اختلاف کیوں ہے؟ پانی ڈال دو، یہ دوسری بار، پہلی بار کہا تھا مٹی نکال دو، تو یہ اختلاف کیوں ہے؟ میں نے کہا اختلاف نہیں ہے، ترتیب ہے۔ مطلب یہ تھا کہ مٹی نکال کے پھینک دو، نئی مٹی ڈال دو، اور پھر پانی ڈال کر برابر کر دو۔ اسے کہتے ہیں تفہیم حدیث، سمجھ آ رہی ہے؟ اب میرے آقا اس کو مخاطب ہوئے اور اسے کہا، مہمان، اے مسافر، سنو، یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں عبادت ہوتی ہے، یہاں پیشاب نہیں کرتے، یہ پاک جگہ ہے۔ اب وہ پہلے بھی سن رہا تھا کہ میری وجہ سے حضور اپنے صحابہ کرام کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ آپ نے اسے کیوں روکنے کی کوشش کی ہے، اس سے پہلے کہ آقا دو عالم بات مکمل کرتے اور پھر صحابہ کرام سے گفتگو کا آغاز ہوتا اور تلقین، تبلیغ، تلاوت کا سلسلہ شروع ہوتا۔ وہ جو کھڑا تھا، باقی دوست بیٹھے ہوئے تھے، وہ زمین پر بیٹھا اور ہاتھ حضور کے قدموں پہ رکھ دیے اور کہنے لگا، مجھے کلمہ پڑھا کر اپنی غلامی میں لے آئیے۔ مطلب یہ ہے کہ جو محبوب میری بیماری گوارا نہیں کرتا، وہ میرے لیے دوزخ کی آگ کیسے گوارا کر سکتا؟ نہیں، نعرہ حیدری، صرف نعرہ حیدری لگائیے، سارے جواب دیں تاکہ میں واقعہ سنا کے بات مکمل کر دوں۔ ادرکنی فی سبیل اللہ، یہ نعرہ آپ سے اس لیے لگوایا ہے کہ یہ مدینہ شریف ہے۔ آؤ مدینہ کی ایک بات اور کریں آپ کی۔ یہ تو دست مبارک میرے حضور نے پھیر کے 14ویں کا چاند بنایا تھا نا۔ آؤ ذرا رسول پاک کی اہل بیت کی شان بھی سنو۔ آؤ جس وجہ سے لوگوں نے ہمیں سننا چھوڑ دیا ہے وہ واقعہ بھی سنو، اور اپنے رسول پاک کی اہل بیت طاہر کی شان بھی سنو، اور اللہ کی بارگاہ میں جو ان کی عزت ہے وہ بھی سنو۔ ایک صحابی کو اللہ نے اولاد عطا کی، بیٹا عطا کیا۔ وہ صحابی رضوان اللہ علیہ مجمعین، تمام صحابہ کرام کے لیے رضوان اللہ علیہ مجمعین، وہ صحابی گورا تھا، یعنی خوبصورت تھا، سفید تھا جیسے اہل عرب ہوتے ہیں، اس کا رنگ بھی صاف گورا، اس کی بیوی بھی اسی طرح تھی، ایک جیسے تھے، لیکن جو اللہ نے انہیں بیٹا عطا کیا وہ کالا۔ وہ ظاہر ہے چھوٹے بچے تو گھر میں ہی رہتے ہیں، پھر وہ بچہ بڑا ہو گیا، پھر وہ 1.5 سال کا ہو گیا اور 2 سال کا ہو گیا۔ اب لوگ آپس میں جب وہ لے کے اسے باہر نکلتا تو لوگ آپس میں چہم گوئیاں کرتے، آپس میں کانوں میں ایک دوسرے سے بات کرتے، یہ بھی گورا ہے، اس کی بیوی بھی گوری ہے، یہ دونوں اہل عرب میں سے ہیں، یہ دونوں عربی ہیں، بچہ یہ حبشی کالا کہاں سے آ گیا ان کے ہاں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے اپنی بیوی سے آ کے کہا، مجھے تیرے کردار پہ کوئی شک نہیں ہے، میں تجھے بالکل باعزت اور باعصمت سمجھتا ہوں، اور یہ تو قرآن مجید کا فیصلہ ہے سورہ نور کا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے یہ آیت نہیں پہلے سنی قرآن پاک سورہ النور میں؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات،
پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہوتے ہیں اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ نہیں آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا شاید؟ یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے، یہ قرآن مجید کی بات ہے۔ انہوں نے کہا میں تجھے بالکل پاک صاف طیب و طاہر سمجھتا ہوں، لیکن لوگ باتیں کرتے ہیں اور مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں بھی صاف چہرہ اور تو بھی، یہ حبشی کہاں سے آ گیا؟ میں قربان جاؤں اس کے عقیدے پر جو اس کی اہلیہ تھی، اور اس کے قدموں کی خاک ملے تو میں آنکھوں میں سرمے کے طور پر لگا لوں۔ اس نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ مدینے والے آقا کے پاس چلتے ہیں، آؤ رسول اللہ کے پاس چلتے ہیں، آؤ مسجد نبوی میں چلتے ہیں۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو ایک ایک کو آ کے بتلا کے جاتا۔ آمینہ کا لال صرف قرآن و حدیث کے مسئلے ہی جاننے والا نہیں ہے، تیرے شجرے بھی جانتا ہے۔ تیری اصل نسل کو بھی جانتا ہے، وہ صرف تیری شکل کو نہیں، تیری اصل نسل، تیرا شجرہ بھی آمینہ کے لال کی نظر میں ہے۔ آؤ جس خامد نے سنا تو اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آقا کے پاس چلتے ہیں اور جا کے پوچھ لیتے ہیں۔ ادھر وہ آ گئے اور حضور پاک کو خبر دی گئی 2 مہمان آئے ہیں، آپ کا مسجد میں تشریف فرما ہوئے۔ وہ آ کے دونوں بیٹھ گئے حضور کے اس طرف، اور آ کے یہی اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی بیوی کو بالکل صحیح سمجھتا ہوں، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے اس پر کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، مجھے اس پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ لوگ باتیں کرتے ہیں میرا دل کٹ جاتا ہے، لوگ جب باتیں کرتے ہیں میرا دل ٹوٹ جاتا ہے، پریشانی کا کوئی ازالہ نہیں ہو رہا ہمارے لیے کہ یہ میرے خاندان میں کیا ہو گیا، جب میرے پورے خاندان میں یہ باتیں کرتے ہیں میرا دل کٹ جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے۔ ہم آپ کی بارگاہ میں آ گئے ہیں، آپ ہمیں بتلائیں گے یہ راز کیا ہے۔ ابھی وہ مسئلہ عرض کر رہے تھے، ادھر آقا دو عالم کے مسجد نبی میں اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے، اور وہاں جا کے دیکھیں گے تو جیسے یہاں اگر منبر ہو تو یہ جہاں پر یہ کھڑکی ہے سامنے والی، یہاں وہ دروازہ ہے جو رسول اللہ کھول کر آیا کرتے تھے، اور اس سے اگلی کھڑکی وہ دروازہ ہے جو مولا علی شیر خدا کے گھر کا دروازہ ہے۔ اب وہ اوپر سبز گنبد ہے اور نیچے 10 مرلے وہ جگہ بنتی ہے، میں نے ایک دفعہ ناپا اسے، وہ تقریباً 10 مرلے کا وہ دونوں گھر، حضور پاک کا گھر بھی اور بی بی فاطمہ الزہرا کا گھر بھی، وہ دونوں اندر ہے مسجد نبوی شریف کے، اور جالیوں کے ساتھ بند کیا گیا ہے۔ ایک طرف سنہری جالی ہے اور 3 طرف جو ہے وہ لوہے کی جالی ہے سبز رنگ جس کے اوپر کیا گیا ہے۔ وہ دروازہ کھلا اور حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام 2 سال کا شہزادہ مسجد میں داخل ہوا۔ میں نہیں سناؤں گا جب تک سارے نہیں بولو گے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی آنکھ کا تارا، رسول اللہ کا شہزادہ، مولا علی شیر خدا کا فرزند دل بند امام حسن مجتبیٰ داخل ہوئے۔ حضور بھی دیکھ رہے تھے، صحابی بھی دیکھ رہا تھا، اس کی بیوی بھی دیکھ رہی تھی۔ جیسے امام حسن قریب آئے، یکدم وہ 2 سال کا بچہ جو کالے رنگ کا تھا اٹھا اور اٹھ کے امام حسن کو سلام کیا۔ مل کے بولو یار، بس ابھی نعرے کا جواب دیجئے گا جب میں بات پوری کروں گا، ابھی آپ نے نعرہ لگانا ہے جو میں جملہ کہنے لگا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام وہ مسجد میں داخل ہوئے، وہ چھوٹا سا 2 سال کا کالے رنگ کا بچہ کھڑا ہوا، اس نے ہاتھ اٹھا کے امام حسن مجتبیٰ کو سلام کیا۔ میرے آقا دیکھ رہے تھے، ادھر صحابی کی بات پوری ہوئی، میرے آقا نے مسکرا کے کہا اٹھا لے اپنا بچہ، یہ حلال زادہ ہے، اگر حرام زادہ ہوتا میرے حسن کو سلام نہ کرتا۔ اور آخری
میرے سرکار کا نام کا نعرہ کافی ہے، لیکن اس بات پر جواب ضرور سارے دیجئے گا۔ اتنی دیر میں جب میرے آقا نے کہا اگر یہ حرام زادہ ہوتا میرے حسن کو سلام نہ کرتا، تیرا بچہ حلال زادہ ہے، اتنی دیر میں امام حسن مجتبیٰ بھی چلتے چلتے آہستہ آہستہ خرامہ خرامہ چلتے ہوئے وہ شہزادہ بھی قریب پہنچا، اور بچہ جو پہلے ہی کھڑا تھا، امام حسن مجتبیٰ آگے بڑھے اور اپنا دست مبارک اس بچے کے منہ پہ رکھا۔ نہیں بولیے، جو نہیں بولا تیری مرضی، جملہ میں نے سنا دیا، آخری یہ ہے، اب جس کی مرضی ہے وہ بولے، جس کی مرضی ہے نہ بولے، آپ جانو اور امام حسین جانے، حسن جانے اور رسول اللہ جانے۔ آخری جملہ یہ ہے، جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس سیاہ بچے کے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے ہاتھ پھیر کے نیچے کیا، اس کالے بچے کا چہرہ بھی اسی طرح چمک رہا تھا جیسے میرے آقا نے حبشی غلام کے چہرے کو پاک کیا۔ جیتے رہی، اب نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز 2:45 ہو گئے۔ اب انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعۃ المبارک کو انشاءاللہ العزیز حضور غوث العظم یہی کہہ رہا تھا، یہ واقعہ کس نے بیان کیا ہے؟ حضرت سید اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ واقعہ حضرت سید اسماعیل شاہ صاحب کی کتاب میں ہے، خود بیان کیا ہے، لیکن رسول اللہ کی آل کے ساتھ ایسی دشمنی کی فضا چلی ہوئی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کو خطا پہ کہہ کے ایسا سلسلہ چلا دیا گیا ہے، اور یزید کے حق میں باقاعدہ مولوی تقریریں کر رہے ہیں۔ لاہور کا ہے، اس کا نام فضل ہے، فضلہ بھی کہتے ہیں، میں تو اسے فضلہ کہتا ہوں۔ وہ فضلہ سمجھتے ہو کسے کہتے ہیں؟ ہاں، وہی جو بیت الخلاء والا فضلہ، وہ پورے لاہور کا فضلہ ہے، جو سرعام کہتا ہے جی وہ سرعام باقاعدہ ممبر کتابیں لگا کے وہ یزید کے حق میں تقریریں کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اپنے نام کے ساتھ چشتی بھی لکھتا ہے۔ یہ کیسے لعنتی ہے جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نام استعمال کرتا ہے؟ خواجہ صاحب تو کہتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ آئندہ جمعۃ المبارک کو انشاءاللہ العزیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا ذکر بھی کریں گے، اور ساتھ حضور غوث العظم پیران پیر دستگیر کی 11ویں شریف کا ختم بھی ہوگا، اور اس ختم شریف میں تبرک کا اعلان بھی آئندہ جمعۃ المبارک کو کروں گا۔ تمام دوست آئندہ جمعہ کو جلد تشریف لائیے تاکہ نبی پاک کی آل کا ذکر بھی ہو اور حضور غوث العظم پیران پیر دستگیر کا ذکر بھی ہو، اور پھر لنگر کھا کے دعا مانگ کے جائیے گا۔ وما علینا